تو آپ کے امام سرداب میں نہیں ہیں؟ جی ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہاں ہیں؟ امام مہدی علیہ السلام اس وقت کہاں ہے یہ تو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ اگر امام علیہ السلام کا پتہ معلوم ہو جائے تو غیبت کیسی؟ البتہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ امام علیہ السلام سب سے دور کسی دنیا کے کونے میں گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں اور ان کا کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ امام علیہ السلام لوگوں کے درمیان آتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ امام علیہ السلام لوگوں کے درمیان آتے ہیں بلکہ مختلف انداز سے لوگوں کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ یعنی کہ امام کسی دور گوشے پہ نہیں ہیں، لوگوں کے درمیان آتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن دانش صاحب یہ تو آپ کا عقیدہ ہے، یہ تو آپ لوگ فرماتے ہیں۔ دیکھیے آپ چاہے برا مانیں یا بھلا مانیں، ہم لوگ تو حسبنا کتاب اللہ والے ہیں اور حسبنا کتاب اللہ والے رہیں گے۔ اگر آپ کو کوئی عقیدہ ثابت کرنا ہے تو اسے قرآن شریف میں سے ثابت کیجئے، تب ہم مانیں گے۔ قرآن شریف میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں غیبت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثلا جناب یونس علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور جب جناب یونس اپنی قوم سے حالت غصے میں چلے گئے تو جناب یونس علیہ السلام کچھ عرصے کے لیے اپنی قوم سے دور تھے، پھر وہ اپنی قوم میں پلٹ آئے۔ تو کیا جناب یونس علیہ السلام کا کچھ عرصے کے لیے اپنی قوم سے غائب ہونا اور پھر ان میں درمیان پلٹ آنا، کیا یہ غیبت نہیں ہوئی؟ جی نہیں، یہ کیسی غیبت ہے؟ وہ تو کچھ عرصے کے لیے چلے گئے اور پھر دوبارہ لوٹ آئے۔ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، آپ کوئی اور مثال دیجئے۔ چلیے جناب یوسف علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ وہ واقعہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ جی ہاں، میں نے ابھی آپ سے بتایا کہ میں حافظ قرآن ہوں۔ الحمدللہ۔ جناب یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قرآن مجید نے احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا ہے۔ اس واقعے اس موڑ پر کہ جب جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے ملنے آئے، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے بَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کہ جب جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے ملنے آئے تو جناب یوسف علیہ السلام نے تو انہیں پہچان لیا مگر ان کے بھائی انہیں پہچان نہیں سکے۔ تو آیا ان کے بھائیوں نے ان کا دیکھنا، ان سے ملنا، ان سے ملاقات کرنا، ان سے علاج طلب کرنا، بلکہ ان کے سامنے گڑ گڑانا یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الزر، اور جناب یوسف علیہ السلام کو ان کو اناج دینا، اس کے باوجود ان کا بھائیوں کا جناب یوسف کو نہ پہچاننا، کیا یہ غیبت نہیں ہوئی؟ جی نہیں، وہ تو صرف اتنی بات ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کئی عرصے کے بعد ملے اور اسی لیے اس وقت ان کے جوانی کا عالم تھا تو وہ پہچان نہیں پائے۔ اگر ہم آپ کو بھی 20-25 سال کے بعد ملیں گے تو شاید پہچان نہ پائیں۔ دیکھیں یہاں پر آپ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ لوگ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، آپ ہمارے دوست ہیں، آپ کا ہمارا ملنا جلنا کم ہے، بلکہ ہم لوگوں کی بہت زیادہ دوستی بھی نہیں ہے، لیکن وہ تو بھائی تھے، وہ تو ساتھ میں رہتے تھے، کیا آپ کچھ عرصے بعد اپنے بھائی کو دیکھیں گے تب بھی نہیں پہچانیں گے؟ پہچان لیں گے۔ یہ تو خدا کی حکمت تھی، خداوند عالم نے اپنی حکمت سے، اپنی مصلحت سے جناب یوسف علیہ السلام کو غیبت میں رکھا تھا، اسی لیے تو ان کے بھائی ان کو دیکھنے کے بعد پہچان نہ سکے۔ اور اس سے اہم بات ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بچپن میں ان کو دیکھا تو تھا، ان کے ساتھ رہے تو تھے، ان کی شکل سے تو واقف تھے، ہم نے تو امام مہدی علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں، تو اگر ہم امام مہدی علیہ السلام کو نہیں پہچان پا رہے ہیں تو اس میں کیا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن مجھے اطمینان نہیں ہوا۔ اگر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی واقعہ بتائے تو شاید مجھے کچھ اطمینان ہو جائے۔ قرآن میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جناب، بہت سے واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اچھا، جن میں غیبت کا مفہوم پایا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، لیکن میں نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ ابھی آپ کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل جو کہ 15ویں پارے میں ہے، اور یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن کو پارا پارا کر دیا۔ سورہ بنی اسرائیل جو کہ قرآن کا 17واں سورہ ہے، اس سورہ کی 45ویں آیت میں بیان ہوتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اے حبیب جب آپ قرآن کی قرأت کرتے ہیں تو ہم آپ کے
اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، تو کیا وہاں پر کوئی ظاہری پردہ ہوتا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ جب حضرت کو جو لوگ ایذا پہنچانے جاتے تھے، جب ان کے قریب آتے تھے تو یا تو ان کو دیکھ نہ پاتے تھے یا انہیں پہچان نہیں سکتے تھے. اور یہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ تاریخ بتلاتی ہے کہ متعدد مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا. بلکہ اگر آپ شب ہجرت کا واقعہ دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو کافروں نے گھیر لیا تھا. رسول اللہ کافروں کے حلقے سے نکل گئے لیکن لوگ انہیں پہچان نہ پائے. تو میں اس بات سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا چاہے تو کوئی شخص لوگوں کے درمیان آتا جاتا رہے لیکن لوگ یا اسے دیکھ نہ پائیں یا اسے پہچان نہ پائیں. اور بالکل اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کی غیبت جو ہے وہ بھی خدا کی حکمت کی وجہ سے ہے، وہ بھی خدا کے حکم سے ہے. تو جب تک خدا چاہے گا امام مہدی علیہ السلام لوگوں کے درمیان آتے رہیں گے، لوگ انہیں دیکھ نہ پائیں گے یا اگر دیکھ بھی لیں گے تو پہچان نہ پائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اب آپ نے ہم سے بہت سارے سوال کر دیے، اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا ایک سوال کا جواب دیں. جی ہاں، میں بالکل تیار ہوں، پوچھیے. آپ نے تبلیغ کے سلسلے میں دنیا بھر کے ممالک کا دورہ تو کیا ہی ہوگا. جی ہاں بالکل، میں اکثر جاتا رہتا ہوں اس سلسلے میں. جماعت میں؟ جی ہاں بالکل. تو وہاں پر کسی نہ کسی ممالک میں آپ کو یہ تو پتا ہی ہوگا کہ جناب خضر علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے. استغفر اللہ، نہیں آپ بیٹھ جائیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ آپ نے کیا کفر بک دیا. سارا عالم اسلام یہ جانتا ہے کہ خواجہ خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہیں. تو آپ مانتے ہیں کہ جناب خضر زندہ ہے؟ جی ہاں بالکل. میں کیا، سارا عالم اسلام اس بات کو مانتا ہے. تو کیا وہ کسی آسمان پر ہے؟ جی نہیں، وہ اسی زمین پر ہیں. اسی زمین پر ہے؟ جی ہاں بالکل اسی زمین پر. تو وہ اس وقت کہاں ہے؟ لوگوں کے درمیان ہی ہے جناب. اچھا یہ بتائیے، جب وہ اس وقت زمین پر ہیں اور لوگوں کے درمیان ہے تو کیا آپ نے کبھی ان کی کبھی زیارت کی ہے؟ یہ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ میں نے کبھی ان کی زیارت نہیں کی، اور اگر کی بھی ہو تو مجھے کیسے معلوم، کیونکہ میں ان کو پہچانتا ہی نہیں. یہی تو جناب ہم جب سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. اسی زمین پر رہنا، لوگوں کے ملنا جلنا، لوگوں کے درمیان آنا، لوگوں کو دیکھنا، لوگوں کا ان کو دیکھنا مگر پہچان نہ پانا، یہی تو غیبت ہے. آپ غیبت کے مفہوم سے بخوبی واقف تھے، صرف آپ نام غیبت نہیں جانتے تھے. اور یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ جناب خضر علیہ السلام کی غیبت کے تو آپ قائل ہیں، لیکن ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی صاحب الزمان کی غیبت کی آپ منکر ہیں. یہ سراسر ناانصافی ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو میں اس پر سوچوں گا. لیکن آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کے امام غیبت میں ہیں تو لوگ ان سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے. یہ سوال صدر اسلام سے آج تک پوچھا جا رہا ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ سوال، اور خود حضرت امام مہدی علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آیا لوگ ایک غائب، ایک مستور حجت سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ تو سبھی معصومین علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ جس طرح سورج سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے جب وہ بادلوں کی اوٹ میں ہو. کسی شخص کا نگاہوں سے اوجھل ہو جانا اس کی افادیت پہ اثر نہیں کرتا، بلکہ اگر ہم ان واقعات پہ نظر ڈالیں جو امام مہدی علیہ السلام نے غیبت میں ملاقات کے سلسلے میں درج ہوئے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس غیبت کے زمانے میں بھی ہمارا امام اپنی ذمہ داریوں کو ایک بہترین اور حسین طریقے سے انجام دے رہا ہے. لوگوں کی ہدایت کرنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، گمراہوں کو موعظہ کرنا، مریضوں کو شفا بخشنا، دشمنوں کے حملوں کو ناکام کرنا، مرجعیت کی حفاظت کرنا، جو لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں ان کو راستہ مقصود تک پہنچانا، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمارا امام انجام دے رہے ہیں. بلکہ مختصر یہ کہ امام مہدی علیہ السلام لوگوں کے مسائل سے واقف ہیں اور ان کی مدد بھی فرماتے ہیں. سورج تو چمک رہا ہے، اس کی روشنی سے استفادہ کرنا لوگوں کی ذمہ داری ہے. اس کے آگے آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی، جو باتیں آپ نے عرض کی ہیں میں وہ مفتی صاحب کو بیان کروں گا اور دیکھتا ہوں اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے، اور اگر ان کے کچھ سوالات ہوئے تو میں دوبارہ آپ کو زحمت دوں گا.